بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سامعین و ناظرین کرام، ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی میں بہت ساری دعائیں بھی ہیں۔ ہر روز کی الگ الگ دعائیں ہیں، اور ہر روز ایک مختصر سی دعا بھی ہے جسے پڑھنا چاہیے۔ میں نے ماہ رمضان میں ان چھوٹی دعاؤں کو اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے کہ اللہ کے حضور سے ہمیں طلب کیا کرنا چاہیے، مانگنا کیا چاہیے۔ صرف کبھی مشکل میں پڑ جائیں تبھی دعا نہیں ہوتی، یا کسی چیز کی ضرورت سمجھنے لگے ہیں تو اسی وقت دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ نہ جانے کتنی ضرورتیں ہیں جن کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور سے اسے طلب کرنا چاہیے۔ اور ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، اس مہینے میں تم دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں اللہ کے بارگاہ میں قبول کی جائیں گی، قبول ہوگی۔ عزیزو، آج دوسرے روزے کی دعا مختصر سی ہے، اس میں غور کیجیے گا کہ اس مختصر سی دعا میں ہم نے اللہ سے مانگا کیا ہے۔ دعا اس طریقے سے ہے: اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اتنی مختصر سی دعا ہے جو دوسری ماہ رمضان کو دن میں کسی وقت پڑھنا چاہیے۔ اس میں ہم نے اللہ کے حضور سے 3 چیزیں مانگی ہیں، اور اگر غور کریں تو ہماری زندگی میں کبھی خیال نہیں آتا ہے کہ یہ بھی مانگنے کی چیز ہے۔ دیکھیں، اس میں پہلی چیز ہم نے اللہ کے حضور سے کیا مانگی ہے کہ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، پروردگارا اس دوسرے روزے میں اس دن تو مجھ کو اپنی خوشنودی اور رضامندی سے قریب کر۔ اللہ کے خوشنودی سے قریب ہونا یعنی اللہ جو چاہتا ہے، اللہ کی جس میں خوشی ہے، ان چیزوں کی توفیق حاصل ہونا، یہ دعا کرنا۔ کیا یہ حقیقی معنی میں ہماری ضرورت ہے کہ جس معبود نے ہمیں خلق کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، ہمارے پورے وجود میں جتنے اعضاء اور جوارے ہیں بغیر مانگے دیا ہے، تو کیا اس کی خوشنودی نہیں چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے، پروردگارا تو مجھے اپنی خوشنودی کی قربت عنایت فرما، ہم وہ کام کریں جس سے تیری خوشنودی حاصل ہو۔ ایک دعا۔ دوسری دعا کہ فیہ وجنبنی فیہ من سخطک ونقمتک، اور پروردگارا وجنبنی، اور مجھے بچا لے اپنے غیظ و غضب سے، ونقماتک، اور اپنے عذاب سے، یعنی پروردگارا مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کام کی وجہ سے تیرا غیظ و غضب میرے شامل حال ہو جائے، یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ 2 دعائیں ہوئیں۔ دوسری دعا کے بعد تیسری دعا ہے وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقَرَاءَةِ آیَاتِكَ، اور پروردگارا اس دن تو مجھے اپنے آیات کی تلاوت و قرأت کی توفیق عنایت فرما، یعنی قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرأت قرآن کا ثواب کس قدر زیادہ ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے سے الگ اگر ایک آیت پڑھیں تو ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب ایک آیت کے پڑھنے کا ہے، لیکن اگر ماہ رمضان میں کوئی ایک آیت بھی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس کو پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ وہ کریم ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔
آپ سوچیں کہ کس قدر وہ ثواب دینے کے لیے تیار ہو، اپنے بندے کو بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ایک ماہ رمضان میں اگر ہم ایک آیت کی تلاوت کریں تو وہ ہمیں پورے قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ جتنی توفیق ہو سکے اتنا ہمیں ماہ رمضان میں قرآن پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ اگر شروع کیا ہے قرآن کو تو ماہ رمضان میں ختم ہی کرنا ہوگا، نہیں۔ آپ 1 سے 2 3 4 قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں پڑھ سکے تو جتنا بھی پڑھا ہے یقیناً اس کا ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرمائے۔